بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول پڑھ کے کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب اچانک کسی آدمی سے بری طرح ٹکرائی، دل خوف سے کانپے جا رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے زیادہ اسے پیچھے اس آدمی کا خوف ڈرا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھنے لگی۔ اسے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ اس خوشبو کو پہلے بھی بہت قریب سے محسوس کر چکی تھی، اور اب ایک بار پھر سے اس نے قبول کر لیا تھا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ مار ڈالے، یہی بہتر تھا۔ جو زندگی وہ جی رہی تھی، اس زندگی سے موت بہتر تھی۔ اس آدمی کے ساتھ رہنا بھی تو موت کے ہی برابر تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں کہ بعد میں یوں کانپنا پڑے؟ وہ اس کے راستے میں حائل اچانک اسے اپنے قریب کرتا اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا تھا۔ انداز بے حد نرم تھا۔ شاید وہ اپنے ملازموں کے سامنے کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو مجھے اتنی سخت بھوک لگی ہے اور اوپر سے تمہاری یہ پکڑم پکڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ کہا بھی ہے یہاں سے نکلنا تمہارے بس سے باہر ہے، کیونکہ یہ سارا ایریا میرے ایریاز میں آتا ہے اور میری پہنچ سے باہر نکلنا اب تمہارے لیے ناممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور تم سید مکرم شاہ کی حدود اور ملکیت میں شامل ہو چکی ہو، اور جو چیز ایک دفعہ میری حدود اور ملکیت میں آ جائے میں اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ تو تم بھی اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ اتنا دماغ دوڑا کر بھوک تو لگتی ہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی سخت گرفت کو ہر ممکن کوشش کرتی خود سے پیچھے کر رہی تھی، لیکن شاید وہ اس کی قید میں سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو گھورنے سے پیٹ نہیں بھرتا، کھاؤ اسے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بھوک نہیں لگی اور نہ ہی مجھے کچھ کھانا ہے، سنا تم نے؟ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ آواز اور لہجہ بہت تیز تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کو یقیناً ناگوار گزرا تھا، اسی لیے اس کے چہرے کے نرم تاثرات سخت پتھریلے ہو گئے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سارے ڈھابے کو دیکھا، لیکن شاید کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں تھا۔ لیکن یہ جان کر بھی اسے سکون نہ ملا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا اپنے ہاتھ سے نوالا بنانے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے جو حرکت اس نے کی تھی اس سے انائش بھی دنگ رہ گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے نوالا بنا کر اس نے دوسرے ہاتھ سے زبردستی انائش کا منہ کھولا اور پھر جیسے ٹھوسنے والے انداز میں اس کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کھانا کھانا ہے تو پھر تمہیں کھانا کھانا ہے۔ مجھے باقی بدلحاظ بدتمیز عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے ایسی عورتوں کو ٹھیک کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ بہت بگاڑ دیا ہے اس عورت نے تمہیں، لیکن میں تمہیں تیر کی طرح سیدھا نہ کر دوں تو نام بدل دینا۔ دوسرا نوالا بناتا وہ اسے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کر چکا تھا۔ آخر وہ ہار مناتی خود ہی کھانا کھانے کو تیار ہو گئی تھی، ورنہ وہ جانتی تھی وہ اپنا جارحانہ انداز تو برقرار رکھے گا، جبکہ اس کی زوردار پکڑ کی وجہ سے اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ اس بدتمیزی کے جواب میں اس نے جو حرکت کی تھی وہ وہاں موجود تقریباً سب لوگوں نے ہی دیکھی تھی، اور اب وہ مزید اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن چند نوالے لینے کے بعد اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تو اس نے بھی اسے مزید فورس نہ کیا۔ اپنا کھانا مکمل کر کے وہ اسے اشارہ کرتا آگے آگے چل دیا تھا۔ اس بار اس نے آگے پیچھے دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی تھی، بس اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسے زور زبردستی اسے اس مقام پر لا سکتا تھا تو آگے بھی اس کے ساتھ مزید برا کر سکتا تھا، اور وہ اپنی ذات کے مزید چیتھڑے اڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی شاندار بنگلے کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ گاڑی سے
وہ گاڑی سے نکلتا ہوا اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم باہر آؤ ڈارلنگ، آ گیا ہمارا گھر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ گاڑی سے اترنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مجھے آپ کی حویلی نہیں جانا، میں نے آپ سے کہا نا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ورنہ کیا کر لوگی بتاؤ، میرا کیا اکھاڑ لوگی، تم کیا کر سکتی ہو، تم کچھ بھی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو، اور اگر تم کنڈیشن میں ہوتی نا تو بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اسی لیے فضول میں ضد لگانا بند کرو، مجھے عورتوں کی یہ حرکتیں سخت بری لگتی ہیں، اور میں تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ یہ حویلی نہیں بلکہ میرا گھر ہے جو میں یہاں رہنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ حویلی میں تمہیں ایسے نہیں لے کر جاؤں گا، حویلی جانے سے پہلے تمہیں تھوڑا ادب و لحاظ سکھانا ہے جو تمہارے رشتہ دار نہیں سکھا پائے۔ ہماری حویلی میں تم جیسے بد لحاظ اور بے ادب لڑکی نہیں جا سکتی، پہلے تمہیں اس قابل بنانا ہوگا کہ تم حویلی میں جا سکو۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر ایک بار پھر سے اسے باہر کی طرف کھینچ چکا تھا، ایک بار پھر سے وہ اس طرح اس کی پناہوں میں آ گئی تھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے وہ اس ڈھابے کے باہر اس کے قریب آئی تھی۔ مجھے تمہاری حویلی نہیں جانا، اور میں جیسی بھی ہوں بہت اچھی ہوں، مجھے تمہاری حویلی کے ادب و آداب سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میں خود جانتی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ ہاں لیکن تمہاری وہ حویلی سچ میں میرے قابل نہیں ہے، میں کبھی اس حویلی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، اور اگر تم نے مجھے وہاں زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، لیکن اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں میری ماں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا گیا۔ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں، سب کچھ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے، جانتی ہی تو نہیں ہو تم، اسی بات کا تو افسوس ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا، اور پھر بنا اس سے کوئی بھی بات کیے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہاں سے پہلا کمرہ ہمارا ہے، جاؤ وہاں جا کر آرام کرو اور فریش ہو جاؤ، اور اپنے دماغ سے ہر فضول سوچ نکال دو۔ کل تمہاری سالگرہ ہے، میں تمہیں کل تک کا وقت دے رہا ہوں، خود کو تیار کر لو۔ اب تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو تو اپنے دماغ سے ہر فضول سوچ نکال دو، یہاں سے تم کہیں بھاگ نہیں سکتی، یہاں باہر 15 باڈی گارڈز ہر وقت تم پر نظر رکھیں گے، اور رات کو یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ باہر میرے کچھ وفادار ساتھی ہر وقت میرے دشمنوں کو چیر کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ تم رہو گی ڈارلنگ، ایک کمرے میں ایک بیڈ پر، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب رہیں گے کہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں بھی سنیں گے۔ وہ نہ جانے کیا بولنے والی تھی جب مکرم نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کا انداز سرگوشیانہ تھا، جبکہ اس کی گرم سانسیں اس کا چہرہ تک جھلسانے لگی تھیں۔ اس کی بے باک انداز وہ آگے سے مزاحمت تک نہ کر پائی، جبکہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ لفٹ سے باہر پہلا کمرہ، کسی طرف جانے کی غلطی نہ کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چھوتا وہاں سے پیچھے پلٹ گیا، جبکہ اس نے جو کب سے اپنی سانسیں روک رکھی تھی، اس کے جاتے ہی گہرا سانس لیتے ہوئے اس گھر پر ایک نظر دوڑانے لگی۔ وہ ساری رات بس یہی سب کچھ سوچتی رہی تھی، وہ اس شخص کے ساتھ اتنی عزت کرتی تھی، وہ اس شخص کی اتنی عزت کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، شاید میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے لکھا گیا پیغام ہو اور وہ غلطی سے اس کے پاس آ گیا ہو، لیکن اس کا ٹریس کو حسرت بھری نظروں سے اس نے ہی دیکھا تھا۔ اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس شخص کی بہت عزت کرتی تھی اور اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ تحریر اس کے سامنے تھی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے وہ الفاظ پڑھے تھے جو کم از کم اس کے لیے تو واہیات ہی تھے۔ مجھے ایک بار کنفرم کر لینا چاہیے، مجھے دو ٹوک بات کرنی چاہیے، لیکن وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لیے خریدا ہوا
ہو، مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو انہوں نے یہ مجھے کیوں دیا؟ جس کے لیے خریدا ہے اسے دینا چاہیے نہ، یہ میرے حوالے کیوں کیا؟ نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے ہی تھا، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی شاہ جی، اگر تو یہ ایک غلط فہمی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے تو آپ نے بہت برا کیا ہے۔ وہ ذراور سے مخاطب ہوتے چارپائی پر لیٹی بس یہی سوچ رہی تھی کہ صبح وہ اس بات کو کلیئر ضرور کرے گی، کیونکہ یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس پر اپنے جذبات ظاہر کر چکا تھا، وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی یہ صحیح وقت تھا، لیکن جب سے جعفر اکبر خان اس کے پاس آیا تھا وہ ڈر گیا تھا۔ اگر جعفر اکبر خان نے اس کے لیے ہاں کر دی تو اس سے تو وہ صرف مشورہ لینے آیا تھا، وہ کون سا اس کے حکم کو بجا لانے والا تھا؟ تو وہ کون سا اس کے حکم کا غلام تھا جو اس کی ہر بات مانتا؟ وہ اپنی بیٹی کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے دل کے جذبات زرشے پر ظاہر کر دے تاکہ اسے زرشے کی طرف سے کسی طرح کا کوئی ڈر نہ رہے۔ اسے یقین تھا اگر زرشے کے لیے اس کا رشتہ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی اور اپنی کامیابی میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ سمجھتی تھی۔ ہاں، یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہی کرتا آیا تھا، اور وہ ہر قدم پر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا ساتھ دیتا آیا تھا، لیکن زرشے اپنے آپ کو اس کا احسان مند سمجھتی تھی۔ آج اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پیغام لکھ ڈالا تھا جو کہ اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، اور اب تک زرشے کو اس کے جذبات سے آگاہ ہو چکی ہوگی۔ وہ اس کے جذبات کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوگی، اور اب وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تو وہ اس کی دی ہوئی ڈریس کو قبول کر لیتی ہے تو مطلب صاف تھا وہ اس کا ساتھ بھی قبول کر رہی ہے، اور اگر اس کی ڈریس کو قبول نہیں کرتی تو وہ اسے مجبور کر دے گا اسے قبول کرنے پر، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری لڑکی زرشے ہی ہوگی۔ وہ اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اب اسے صرف اور صرف زرشے کی طرف سے جواب کا انتظار تھا۔ آخر وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ وہ ہر بات کو سوچ رہا تھا، اور اس کی ساری سوچیں مکمل پازیٹیو تھیں۔ زرشے کے بابا، آپ نے کیا سوچا اس رشتے کے بارے میں؟ رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے تو لڑکا بھی بہت پسند ہے، اور ہمارے اتنے برسوں سے خراب ہوئے رشتے بھی ایک بار پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ گئے تھے نا چھوٹے شاہ جی سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی جب اسے مورے جان کی آواز سنائی دی۔ اسے کسی کی باتیں چھپ کر سننے کی عادت ہرگز نہیں تھی، لیکن اپنے بارے میں اتنا اہم فیصلہ ہونے پر مجبور ہو کر وہیں رک گئی۔ ہاں، میں گیا تھا اور چھوٹے شاہ جی کے پاس، لیکن انہوں نے کہا یہ رشتہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہماری زرشے پڑھی لکھی ہے اور اس کے لیے اس سے بہتر رشتے آئیں گے۔ اس رشتے کے لیے میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کروں گا۔ بس پھر کیا؟ شاہ جی کی بات مجھے بالکل درست لگی، میں نے فوراً اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ ہم پرانے رشتے ٹھیک کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کا کیا بھروسہ جو پہلے ہمیں رشتوں کے نام پر دھوکہ دے چکے ہیں۔ جائیداد، روپیہ پیسہ تو وہ لوگ پہلے ہی ہم سے چھین چکے ہیں، اب ہماری بیٹی کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں تاکہ ہم بعد میں ان پر کسی طرح کا کوئی سوال نہ اٹھا سکیں۔ مجھے یہ رشتہ دل سے ویسے بھی منظور نہ تھا، اور پھر جب شاہ جی نے انکار کر دیا تو مجھے ان کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ وہ بول ہی رہے تھے جب اچانک انہیں پیچھے کوئی محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی بات بدل دی۔ وہ بیٹی کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کم ہی بات کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی ان لوگوں کے بارے میں جاننا اس کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھا۔ بظاہر تو اس نے کچھ نہیں سنا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ ان کی پوری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ شاہ جی نے اس رشتے کے لیے انکار کیوں کیا اور کیا وجہ تھی انکار کی اسے سمجھ آ گیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہتے وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر اس حویلی کی طرف آ گئی تھی۔
ارے تجھے پتہ ہے شاہ جی نے زرشے کے لیے آنے والے رشتے سے انکار کروا دیا۔ میں نہ کہتی تھی یہ شاہ جی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ زرشے پر کھانا بھی صرف اس کے ہاتھ کا پسند ہے اور اتنا کوئی خاص اچھا کمال کا کھانا نہیں بناتی ہے۔ اور تو اور شاہ جی اسے بازار میں لے کر گھومتے ہیں، ہر طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی اس کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتا اس گھر میں۔ ملازمہ ہو کر مالکن والے انداز ہیں اس کے۔ مجھے تو اتنے دنوں سے ہی ان دونوں پر شک تھا اور اب جب اس رشتے سے انکار ہوا نا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاہ جی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے یہ سب تجھے کیسے پتہ؟ مطلب زرشے کے لیے کس کا رشتہ آیا تھا؟ انکار کیوں ہو گیا؟ شاہ جی کے انکار کرنے پر انکار کیا گیا ہے کیا؟ دوسری ملازمہ نے حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ ارے مجھے ساری خبر پتہ چل جاتی ہے، وہ جعفر اکبر خان ہے نا، کل صبح سے ہی شاہ جی کے انتظار میں بیٹھا تھا، 4-5 بار وجہ پوچھی تو آگے سے کہتا ہے وجہ میں انہی کو بتاؤں گا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے کہا وجہ تو میں پتہ لگا کر رہوں گی، تھوڑی سی جاسوسی کی اور ساری خبر تجھے بتا رہی ہوں۔ ہائے اللہ، شکل سے تو یہ زرشے کتنی معصوم لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہاں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، اور اندر سے دیکھو کتنی میسنی ہے۔ دوسری ملازمہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے قدم کچن کے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ تو ان دونوں ملازموں کی باتیں سن کر خود ہی ششدر رہ گئی تھی۔ کوئی اس طرح اس کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بات کر رہی تھی اور نہ جانے اس ملازمہ نے یہ ساری بکواس کس کے سامنے کی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں نہ رک سکی۔ وہ وہیں سے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی جب اسے اچانک ہی زراور اپنے کمرے کی طرف جاتا نظر آیا۔ شاید وہ ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے اس پر شدید قسم کا غصہ آنے لگا۔ تو کرم نوازی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس شخص کی نیت ہی اس پر خراب تھی۔ وہ جو اتنے سالوں سے اسے فرشتہ صفت سمجھتی آئی تھی، اس کا سارا مان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ باقی کسی کے ساتھ زراور کا لہجہ اتنا نرم کیوں نہیں ہے جتنا کہ اس کے ساتھ ہے، کیوں وہ سب لوگوں کی طرح اسے ٹریٹ نہیں کرتا، کیوں وہ اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ بہت اچھا کھانا نہیں بناتی۔ اس کے کھانے کے مقابلے میں یہاں پر بہت بڑے بڑے کوک تھے جو اس سے بہترین کھانا بناتے تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر وہ صرف اسی کے ہاتھ کا کھانا کیوں پسند کرتا تھا؟ تو اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے بارے میں نیت ہی خراب رکھتا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ اس کے بارے میں یہ سب کچھ سوچتا آیا تھا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس آدمی نے کہ اگر وہ اسے اپنے احسانوں تلے دباتا رہے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ بہت غلط سوچا تھا اس آدمی نے، اور آج وہ اسے سب کچھ بتانے والی تھی جو آج تک اس کے بارے میں سوچتی آئی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی۔ گھر کے ملازم تک اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور وہ آدمی اپنے محل میں آرام فرما رہا تھا۔ ایسا تو ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنی ذات کو کسی کے سامنے سوالیہ نشان بنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اپنی عزت سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ آج زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے شاہ جی، وہ اچانک اس کے سر پر سوار کہنے لگی۔ زراور نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کا یوں اچانک اس کے کمرے میں آ جانا اس کے لیے بھی بہت زیادہ حیرت انگیز تھا، اور پھر آج اس کا انداز بھی کچھ بدلا بدلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی شاپنگ بیگ تھا جو کل اس نے اسے گاڑی میں دیا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ زرشے اس کی محبت کے بارے میں جان کر کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی۔ ہاں، لیکن اس نے زرشے کے غصے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ شاید وہ اب تک اس کے نرم انداز کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ یہ بات اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی کہ زرشے انکار بھی کر سکتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ شخص اس انکار کرنے کا موقع دے گا کیا؟ وہ اسے اپنی زندگی سے آسانی سے جانے دے گا؟ وہ جو سالوں سے اس کے خواب دیکھ رہا تھا، کیا وہ اتنی آسانی سے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خراب کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ہر انداز سر آنکھوں پر، لیکن انکار کرنے کی اجازت وہ اسے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے قبول کرنا تھا شاہ کو، کیونکہ زراور شاہ اسے اپنی دل کی دھڑکن مان چکا تھا اور اب اسے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا، اب چاہے اس میں اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ لیکن زراور شاہ کی زندگی میں زرشے کے علاوہ اور کوئی لڑکی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔
وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل آنے والے وقت کو لے کر گھبرا رہا تھا۔ اگر اس آدمی کو صرف دولت سے مطلب تھا تو پھر وہ اس سے اس طرح بے باکی سے گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی آنے والا وقت اسے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے اس آدمی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آخر وہ اسے حویلی لے جانے کے بجائے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ کیونکہ اس کا مقصد تو اسے حویلی لے کر جانا تھا۔ اس کی ماں نے بھی تو مرنے سے پہلے اس سے یہی کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس آدمی کے ساتھ حویلی مت جانا، یعنی کہ ان حیوانوں کے بیچ میں نہ جانا جن سے وہ نکال کر اسے دور لے گئی تھی۔ اور اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ اسے کسی بھی حال میں حویلی لے کر جائے گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کا مقصد اسے حویلی لے کر جانا ہے اور وہ اسے حویلی لے جا کر ہی دم لے گا۔ تو پھر اس آدمی کو اسے حویلی لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اور پھر ایک ہی گھر میں ایک کمرے میں رہنا۔ اگر اس آدمی کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیوں کر رہا تھا؟ تو کیا یہ دولت کا بھوکا انسان ہوس کا بھی پجاری تھا؟ تو کیا وہ اس سے اب اپنی ہوس بھی مٹانا چاہتا تھا؟ مگر کیا مقصد تھا اس کا یہاں لانے کے پیچھے؟ یہی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جائز کے نام پر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ نہیں، میں تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی مکرم شاہ، چاہے تم کچھ بھی کیوں نہ کرو۔ تم اس جائز رشتے کے نام پر میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکو گے۔ تم دولت حاصل کر سکتے ہو، لیکن مجھے کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی تمہیں تمہارے غلط ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اگر میرے پاس آئے تو منہ کی کھاؤ گے۔ یاد رکھنا، تم کبھی بھی مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تم کبھی بھی مجھے میری مرضی کے بنا چھو نہیں پاؤ گے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھتی جا رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت کا ڈر بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اور اس شخص کے سامنے ہارنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اور وہ جانتی تھی اب اسے اس شخص کا مقابلہ خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی نہیں آئے گا اسے بچانے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی سے ایک بار نکلنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن پھر اسے اس آدمی کی باتیں بھی یاد آ جاتی تھیں کہ اس گھر میں اس کے گارڈز کے ساتھ باہر کوئی اور بھی ہے جنہیں وہ اپنا دوست کہہ رہا تھا، جو اس کے دشمنوں کو چیر پھاڑ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یقیناً اس نے کوئی پالتو جانور پال رکھے ہوں گے، شاید اس کے پاس کتے ہوں گے جن کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ رات کے بعد انہیں آزاد چھوڑ دیتا ہوگا۔ جانوروں سے تو اسے خود بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی خود جانور پالنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے بڑے جانور نہیں ہوں گے جتنے بڑے حیوان کے ساتھ اسے زندگی جینے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک کوشش تو کر ہی سکتی تھی، ہو سکتا تھا اسے یہ موقع دوبارہ کبھی بھی نہ ملے۔ اسے اپنے لیے ایک آخری کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر سے اسے مکرم شاہ کے مزاج کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ خود بھی اس وقت سوائے مکرم شاہ کی پہنچ سے دور جانے کے اور کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے، اب تک مکرم نہیں آیا تھا، اور اب کمرے سے باہر سے ہر طرح کی چہل پہل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا دروازہ کھولا۔ راہداری مکمل خالی تھی۔ اس وقت اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک اچھا موقع مل چکا تھا۔ اس وقت مکرم شاہ گھر پر نہیں تھا، یقیناً وہ جلدی واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بڑے دروازے کی طرف آئی۔ یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، جس کے بند ہوتے ہی یہ گھر پوری طرح سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ گھر سے نکلنے کا واحد ایک ہی راستہ تھا، اس کے علاوہ نہ گھر کے اندر کوئی اور راستہ آتا تھا اور نہ ہی باہر کی طرف جاتا کوئی خفیہ راستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا تاکہ اس کی بالکل آواز پیدا نہ ہو، اور اب اس نے ویسے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر ایک بہت بڑا سا لان تھا، جس کو پار کرنے پر اسے سامنے ایک بڑا گیٹ نظر آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گیٹ پر کس طرح کا کوئی گارڈ کھڑا ہے یا نہیں، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ یہاں سے صرف ایک ہی یہی راستہ نکلتا ہے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہ راستہ تھا ہی کتنا، صرف چند قدم، لیکن اسے ڈر تب لگنے لگا جب اسے اپنے پیچھے سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تو پھر یہ آواز کیسی؟ اس نے مجبور ہو کر قدم وہیں روک لیے تھے۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ آواز اس کے اپنے قدموں کی ہے، لیکن اس کے قدم
رکھتے ہی اسے پیچھے سے عجیب طرح کی غراہٹ سنائی دی جو اس کی سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن پیچھے دیکھتے ہی بے اختیار اس کی چیخ بلند ہوئی۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے سامنے دو جان لیوا شیر کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ شاید وہ اسے اپنا شکار بنانے والے تھے۔ وہ ایک موت سے نکل کر دوسری موت کے منہ میں آ گئی تھی۔ اس نے جن پالتو جانوروں کو کتا بلی سمجھ رکھا تھا وہ شیر بھی ہو سکتا ہے، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مکرم شاہ نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے دوست اس کے دشمنوں کو چیر کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ جس طرح سے قریب آ کر اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ اسے بھی دشمن ہی سمجھ رہے تھے، اور اگر نہیں بھی سمجھ رہے تھے تب بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان شیروں کا مقابلہ کر پاتی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ گئی تھی، اور اس کے بھاگتے ہی وہ شیر بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ انائش گیٹ پر پہنچتی زور زور سے گیٹ کو بجانے لگی، لیکن گیٹ کسی نے نہیں کھولا تھا جبکہ وہ دونوں جان لیوا شیر اس کے بالکل قریب آ چکے تھے، خوف سے کانپتے ہوئے، جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ لیکن وہ اپنی موت کو اپنے سر پر دیکھ رکی نہیں، بلکہ وہیں سے دوسری جانب بھاگنے لگی جبکہ وہ دونوں شیر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ان دونوں شیروں کے منہ کا نوالا بن سکتی تھی۔ وہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ دروازے کی طرف جا کر دروازہ اندر سے بند کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن یہ دونوں شیر اسے اس طرف جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی جان کے لیے لڑتی، تب ہی دروازہ کھول کر کسی کی گاڑی اندر داخل ہوئی، اور گاڑی رکتے دیکھ وہ دونوں شیر اسے چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹ کر دور بیٹھ گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے وہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مکرم شاہ اپنی گاڑی سے اترتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان دونوں شیروں کے پاس آیا تھا، جبکہ اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر تھی جسے اپنے دوپٹے اور جوتوں تک کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی صورتحال کو شاید بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ لب بھینچتا بہت غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا باہر مت نکلنا، لیکن شاید تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اگر ان دونوں کو اندازہ نہ ہوتا کہ تم میری دشمن نہیں ہو تو اب تک یہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوتے۔ بس شاید میں تمہاری لاش ڈھونڈ رہا ہوتا، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے کوئی مطلب ہے، نہیں، مجھے تمہاری نہ آج ضرورت تھی نہ ہی آگے کبھی ضرورت پیش آئے گی، لیکن حویلی میں تمہیں ضرور لے کر آؤں گا، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ اور جب تک میں تمہیں صحیح سلامت حویلی لے جا کر دادا جان کے سامنے پیش نہ کر دوں تب تک میں تمہیں مرنے بھی نہیں دے سکتا۔ سچ کہوں تو تمہاری حرکتوں پر دل کرتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں ختم کر دوں، لیکن صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں۔ میں آج تک کسی کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا تمہاری وجہ سے ہو گیا ہوں۔ میرے دادا جان مجھ سے ملنے تک کے لیے راضی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی خاندان سے دور یہاں رہ رہا ہوں، اور اب جب تک تم میرے ساتھ حویلی نہیں چلتی دادا جان کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا رہا تھا، جبکہ انائش اسے سنی ہی کہا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو باہر بیٹھے ان دو جانوروں پر تھا، جن کے آرام سے بیٹھنے پر بھی غراہٹ کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اگر یہ شخص تھوڑی دیر اور نہ آتا تو اب تک شاید وہ ان لوگوں کا ڈنر بن چکی ہوتی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو لڑکی، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری پہنچ سے دور جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ان سب چیزوں کو قبول کر لو۔ اگر تمہارے ذہن میں بدلہ لینے کا پلان آ رہا ہے، تم مجھ سے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں تم میں تھوڑی سی ہمت ہو، کم از کم تم میرا مقابلہ تو کر سکو۔ میری آئیڈیل تم جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی میں آنے والی ہر عورت تم سے بہتر ہے، وہ بے اختیار بولا تھا، جبکہ وہاں دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کتنی عورتیں ہیں تمہاری زندگی میں جو مجھ سے بہتر ہیں؟ وہ ابھی نہ جانے کیا بولنے والا تھا جب اچانک وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگی۔ اس کا خالص بیویوں والا انداز مکرم کو اتنے غصے میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کا اس طرح کا کوئی سوال پوچھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس شخص کی زندگی میں آنے والی عورتوں سے کوئی لینا دینا تھا۔ وہ تو اس شخص سے
کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی تو اس سے جڑی معلومات کا وہ کیا کرتی؟ وہ تو بس اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا ڈر کم کرنے کے لیے فضول کی باتیں کرتی تھی، خاص کر لوگوں سے زیادہ کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ اپنا ڈر بھول جائے۔ اور اس وقت اس شخص کو مخاطب کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے سر پر منڈلانے والی موت کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑا یہ آدمی اس کی بات کا کوئی اور ہی مطلب نکال لے گا۔ اتنی ہی ہیں جتنی اسلام میں جائز ہیں، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناجائز کام نہیں کرتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ تو کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کیا وہ اسلام کے مطابق 4 شادیوں کے فرائض سر انجام دے چکا تھا؟ کیا وہ اس کی چوتھی بیوی تھی؟ کہ کیا مطلب آپ نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں؟ وہ اپنا سوال زیادہ دیر خود تک محدود نہ رکھ پائی تھی۔ میں نے کہا نا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے مکمل حقوق ملیں گے، تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہیں تو زیادہ حقوق ملیں گے، آخر تم میری پہلی بیوی ہو۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کر رہا تھا، جبکہ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا ڈر بھی اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ اس وقت تو بس وہ اس شخص کی 4 شادیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ آرام سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا یوں ڈرنا اسے برا لگ رہا تھا، کہیں وہ اس کا یوں ڈریس لے کر آنا اسے برا لگ رہا تھا، کہیں وہ اسے یہ ڈریس واپس تو نہیں کرنے والی تھی۔ اگر کرنے ہی والی تھی، وہ کون سا اس سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ ویسے تو اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ڈریس اسے پہنا کر ہی دم لے گا، اور اسے ہرانا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ سوری شاہ جی، مجھے آپ کے کمرے میں اس طرح سے آنا پڑا، لیکن اس وقت میرے دماغ میں بہت عجیب طرح کی سوچیں آ رہی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے، غلط فہمی کا حصہ ہے، یا پھر آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ مجھے بس یہ بتائیں کہ یہ گفٹ آپ نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ یہ میرے لیے ہے، یا یہ غلطی سے آپ نے مجھے دیا تھا؟ یہ کسی اور کے لیے تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ تمہارے لیے ہی تھا؟ وہ ریلیکس انداز میں جواب دیتا ایک بار پھر سے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کے ایکسپریشن اسے بہت مزہ دے رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دے گا۔ وہ اپنے جذبات کیوں چھپاتا ہے جبکہ وہی آگے ساری زندگی اس کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی؟ آج وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ مزید اپنی محبت کو اس سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ آج وہ اسے سب کچھ بتا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور اس کے بیچ میں جو خط ہے، کیا وہ بھی آپ نے لکھا ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ کس کے لیے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اب بھی پر امید تھی کہ وہ کہے گا وہ خط اس نے نہیں لکھا، یا وہ خط اس کے لیے نہیں ہے، وہ بھی میں نے ہی لکھا ہے اور تمہارے لیے لکھا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تمہیں ڈریس کیسی لگی؟ وہ بالکل نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ کو ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی شاہ جی؟ میں آپ کی کتنی عزت کرتی تھی، اور آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا اس وقت۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کے لیے ایسے الفاظ بولنے میں۔ گھٹیا انسان؟ کیا گھٹیا حرکت کی ہے میں نے، اور کیوں شرم آنی چاہیے مجھے ہر انسان اپنی زندگی میں محبت جیسے جذبے سے روشناس ہوتا ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے نہ تو شرم آ رہی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گھٹیا پن دکھائی دے رہا ہے۔ تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس کر دیں شاہ جی، خدا کے لیے بس کر دیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا مسیحا سمجھا ہے، میں آپ کے بارے میں کبھی ایسے خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لائی، اور آپ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں نے مزید اس کا ساتھ نہ دیا، بے اختیار ہی اس کے گالوں پر آنسو گرنے لگے۔ بس کرو زرشے، کیوں پاگلوں کی طرح روئی جا رہی ہو؟ میں تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھتا، بلکہ محبت سے زیادہ پاک اور پاکیزگی کس چیز میں ہے؟ میں تم سے محبت کا دعوے دار ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس کا رونا دھونا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کون سا غلط حرکت کی تھی یا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تھی جس پر وہ یوں رونا دھونا کر رہی تھی؟ وہ تو صرف اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اس میں کچھ بھی غلط کم از کم زراور کو تو نہیں محسوس ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی سمجھ نہیں رکھتی؟ آپ جیسے امیر لوگ ہم جیسوں کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر آپ کے ہاتھ کا کھلونا بن جاؤں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے مصروف وقت کی مصروفیت سے واقف نہیں ہوں؟ میں چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جو آپ کے ارادوں کو نہ سمجھ سکوں۔ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں آپ جیسے امیروں کو صرف اپنے چند پل خوشگوار کرنے کے لیے آپ ہم غریبوں کا استعمال کرتے ہیں، اور شاید میرے ساتھ آپ ویسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تبھی تو آپ بس بہت ہو گیا، بہت کر لی تم نے بکواس اور بہت سن لی میں نے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میرے پاس عورتوں کی کمی ہے اپنی راتیں حسین اور دن خوشگوار کرنے کے لیے؟ میرے پاس کبھی بھی صنف نازک کی کمی نہیں ہوئی۔ عورتیں خود مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، لیکن آج تک ان نگاہوں نے تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور تم یوں میرے کردار پر داغ لگا رہی ہو۔ شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے۔ کب تم نے میری نگاہوں میں، میری باتوں میں غلاظت دیکھی کہ تم نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم میری محبت کو ہوس کا نام دے رہی ہو۔ اگر تم میری محبت نہ ہوتی تو اس وقت میرے ہاتھوں سے ضرور ضائع ہو جاتی، لیکن تمہارے سامنے میں یہاں پر بھی بے بس ہوں۔ میں تمہیں ختم نہیں کر سکتا کیونکہ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو کہ میری ہو تم، سر سے لے کر پاؤں تک صرف میری ہو تم۔ آج نہیں تو کل میں تمہیں پوری دھوم دھام سے ہی اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ تمہاری اس غلطی کو معاف کر رہا ہوں میں، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی جو میں اپنی محبت کے صدقے معاف کر رہا ہوں۔ لیکن آج کے بعد اگر میں نے تمہارے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنے، زبان کھینچ لوں گا۔ جاؤ، جا کر تیاری کر لو، بہت جلد تمہیں میرے پاس آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور ہاں، کل تمہاری سالگرہ ہے تو یہی ڈریس پہن کر ہر طرف چلتی پھرتی نظر آؤں مجھے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، یاد رکھنا۔ اب تم اس کمرے سے بھی جا سکتی ہو۔ وہ اس پر پوری طرح سے اپنا آپ واضح کرتا اسے دروازے کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ وہ جو نہ جانے کون کون سے سوال اس سے کرنے آئی تھی، خاموشی سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے وہ اسی کو سوچنے لگی تھی، یہ انسان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیسے کب وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ کہاں وہ شہزادوں جیسا انسان اور کہاں وہ ایک معمولی سی ملازم؟ کیا سچ مجھ اسے اس سے محبت ہو گئی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ شخص کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ آخر کیوں وہ شخص اس سے محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ وہ سب کچھ اسے تو کم از کم ڈرامہ ہی لگ رہا تھا۔ ہاں، اس شخص کا کردار بہت مضبوط تھا۔ وہ اس کے کردار پر الزام لگا کر غلطی کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کے بارے میں وہ ساری بکواس وہ غلطی میں کر چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے بارے میں وہ اس طرح کیسے سوچ سکتا تھا؟ اور کسی پر نہ سہی، لیکن اس پر تو اس کی گندی نظر تھی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اتنا حسین ہرگز نہیں تھی کہ اس شخص کو اس سے محبت ہو جائے۔ وہ تو بالکل عام شکل صورت رکھتی تھی، اس نے تو کہیں زیادہ خوبصورت چاچی بیگم کی بھانجی یمنا تھی، تو یمنا کو چھوڑ کر وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچا؟ ایک معمولی سی ملازمہ کے لیے ایسے جذبات کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے باہر کی طرف قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا ہی تھا جب اچانک دھیان اپنے ہاتھ میں موجود بیگ پر گیا۔
نہیں، میں یہ ہرگز نہیں لوں گی اور نہ ہی اسے کبھی پہننے کے بارے میں سوچوں گی۔ یہ سب کچھ اسی ڈریس کا ہی کیا کرایا ہے۔ اس نے اس بیگ کو دیکھتے ہوئے عنایا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ شخص اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیوں پہنے اس کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز اور اس کا کوئی گفٹ اپنے پاس کیوں رکھے؟ کیوں؟ جب وہ اس شخص کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی، وہ اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا تھا، یہ بات ہی اسے جھٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اب مزید کسی طرح کے جھٹکے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب باتیں سچ بھی ہوئیں تب بھی ان لوگوں کا خاندان کبھی بھی ایک ملازم کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ کبھی بھی کسی کی ناپسندیدہ بن کر کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جس گھر میں وہ اتنے سالوں سے ملازمہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، زراور کا یوں اپنی محبت کا اظہار کرنا اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا ہٹ دھرم اور بے باک انداز تھا اس کا، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی ہے اور وہ اس سے شادی کرے گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کچھ باتیں ناممکن ہیں، اور جو بات آج اسے پتہ چلی تھی وہ تو مکمل طور پر ناممکن تھی۔ ایسا بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ کیوں اس شخص کے بارے میں کچھ بھی سوچتی؟ وہ عنایا کے کمرے میں آئی تو عنایا بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ اسے جگائے بنا ہی بیگ اس کے شاپنگ بیگز کے قریب رکھنے لگی۔ عنایا اس سے خفا تھی تو یقیناً اس کا موڈ خراب ہی رہتا، کیونکہ عنایا جب بھی ناراض ہوتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اسے بہت اچھے طریقے سے منایا جائے۔ عنایا، یہ تمہارا شاپنگ بیگ میرے سامان میں چلا گیا تھا، تم آرام کرو، میں اسے یہاں رکھ رہی ہوں۔ وہ کہہ کر بیگ رکھتی کمرے سے نکل گئی۔ رکھ دو وہاں اور مجھ سے بات نہ کرو، میں ناراض ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ ہاں، یہاں رکھ دی ہے، تم جا کر آؤ، پھر مناتی ہوں، وہ آہستہ سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ عنایا نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، اسے کیا ہوا تھا؟ وہ سوچنے لگی، وہ تو کبھی اس طرح سے نہیں کرتی تھی۔ کام ہوگا کوئی، ابھی زراور بھائی نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، وہ خود ہی جواب دیتی واپس آنکھیں بند کر گئی۔ وہ نہ جانے کہاں گیا تھا، اس نے تو دوبارہ باہر کی طرف جھانکا بھی نہیں۔ اس گھر میں 2 شیر رہتے تھے، اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اب تو شاید کمرے سے بھی نہ نکلتی۔ اس نے کبھی چڑیا گھر میں بھی شیر نہیں دیکھے تھے، اور یہاں پہلے ہی دن اسے 2 شیروں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ باقی ساری باتیں وہ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اسے ان 4 دیواروں کے بیچ رہنا ہے، اور باہر 2 شیر گھوم رہے ہیں جو کبھی بھی اس کے جسم کا اپنا ڈنر یا لنچ بنا سکتے ہیں۔ اس شخص کی کتنی شادیاں ہو چکی تھیں، اس بات سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنی جان عزیز تھی۔ اسے تو اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں یہ اچانک سے کہاں چلا گیا ہوگا، شاید سونے گیا ہوگا یا پھر اپنی باقی بیویوں سے رومانس کر رہا ہوگا۔ خیر، مجھے کیا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، وہ منہ بنا کر کہتی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند کے بجائے ڈر اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ شیر اس کے کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ پوری طرح سے لاک کر دیا۔ کیا وہ شیر اس دروازے کو توڑ بھی سکتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اللہ پلیز میری حفاظت کریں، میں کسی شیر کی خوراک بن کر نہیں مرنا چاہتی۔ وہ واپس اپنے بیڈ تک آئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلا، بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی تیاری پکڑتی، وہ ہاتھ میں کیک پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ، میں ہوں تمہارا شوہر، کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ آؤ یہاں بیٹھو اور کیک کٹ کرو، تمہاری برتھ ڈے پر میری طرف سے پہلا تحفہ، شادی کا بھی اور برتھ ڈے کا بھی، وہ مسکرا کر کہتا، بہت نارمل انداز میں کیک لیے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ فاصلے پر کھڑی اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیر، اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا۔ ڈارلنگ، وہ دونوں میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، یا اگر موڈ ہوا تو رومانس بھی کر سکتے ہیں، اس نے بے حد شرارت سے کہا۔
وہ میاں بیوی ہیں، اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ تم آؤ، کیک کٹ کرو۔ بتاؤ تمہارے شوہر نے کیسا کوک کیا ہے۔ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ایک مرمری ہاتھ تھاما۔ وہ اس کمرے میں تو نہیں آئیں گے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے قریب آتے پوچھنے لگی۔ اس دفعہ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا، وہ دونوں آپس میں رومانس کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ دیکھیں تم ان سے خوفزدہ ہوئی یا نہیں، اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ دونوں یہاں پر ہرگز نہیں آئیں گے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور وہ دونوں میرے پالتو جانور میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، تو یہاں تک آنے کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا اس کا برتھ ڈے خراب ہو، یا اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی سازش تھی۔ تو پھر پہلے وہ دونوں باہر کیسے آ گئے تھے جب تم گھر پر نہیں تھے؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ ایک تو تمہارا یہ تم مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میں خود انہیں کھلا چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم باہر نکلو گی، لیکن وہ عقل رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے تم جیسی نازک سی لڑکی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، اسی لیے وہ تمہیں صرف ڈرا رہے تھے، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور اب یہ فضول کی باتیں چھوڑو اور یہاں آ کر اس کو کٹ کرو، اور مجھے گانا گانے کے لیے ہرگز مت کہنا، مجھے سانگ گانے نہیں آتے۔ چلو۔ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا اس سے کہنے لگا، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پھر سے اکڑ دکھانے لگی، اور اس کی یہ اکڑ یقیناً اسے پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں کاٹنا ہے یا نہیں، میں نے کہا کاٹو تو مطلب کاٹو، اور اب نخرے نہیں، ورنہ ایک کھا لو گی اس بار میرے ہاتھ کا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا اور خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے ہاتھ سے کیک کاٹنے لگا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، تم نے اپنا فرسٹ کیک بھی میرے ہاتھوں سے کاٹا تھا، اور آج 18ویں برتھ ڈے پر بھی میرے ہاتھوں کٹ کر رہی ہو۔ بہت جلدی گزر گیا یہ عرصہ، لیکن تم نے بہت کچھ مس کر دیا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں زندگی میں کچھ بھی مس نہیں کرنے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ جانتی تھی یہ شخص زبردستی کرنے سے پہلے نہ ہٹے گا، اسی لیے اپنا خود ہی منہ کھول دیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت اچھا کوک ہوں، ہاسٹل میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھاتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں کے لڑکوں کا کھانا بالکل پسند نہیں آتا تھا، عجیب کچا پکا گھول کر رکھتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا نفیس پسند ہوں، تو تم اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کیک کا بچا ہوا ٹکڑا واپس میز پر رکھتا اچانک اس کے لبوں پر جھکا۔ انائش تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ واؤ، اچھا کیک بنایا ہے میں نے، تم بھی مانتی ہو نا اس بات کو کہ میں ایک زبردست قسم کا کوک ہوں؟ وہ مسکرا کر کہتا پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اب بھی اپنے ساتھ ہونے والی اس حرکت پر حیران تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ جو اب آرام سے کھڑا آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں نے کیا کر دیا، ہر چیز کے بعد اتنا نارمل کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کس حق سے تم نے مجھے چھوا، جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں ہوں تمہاری بیوی، اور نہ ہی میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھنا۔ اف خدایا، ایک تمہارا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی جب اچانک ہی وہ کافی تیز آواز میں بولا، ورنہ کیا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ تم نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ اب تک کیا اکھاڑ لیا ہے تم نے؟ بھاگ بھاگ کر آخر مجھ تک ہی آئی ہو نا؟ کیا کر لیا تمہارے ماں باپ نے؟ کیا کر لیا تمہارے منہ بولے دادا دادی نے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ تم میری ملکیت ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس حق سے تمہیں میں نے چھوا؟ تم بیوی ہو میری۔
وہ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھنسا رہی تھیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ میں اب تک تم سے نرمی برت رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ تم خود سے ان سب چیزوں کو قبول کر لو، ورنہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچانے دوں گا؟ کیا کہا تم نے کہ اگر میں تمہیں چھوتا ہوں تو چلو آج تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ ویسے میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں تھوڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تم نے بہت ساری غلط فہمی پال رکھی ہے جو بہتر ہے آج رات ہی دور کر دی جائے۔ وہ بالکل سیٹ پر گرا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میری نگاہوں میں مت گراؤ، پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ جیسے اسے موقع دے رہا تھا، جبکہ وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ میں تمہارے… کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں پر زور ڈالتا اس سے پوچھ رہا تھا، یا شاید اسے اپنی بات کی درستگی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاید وہ اس کے غصے کی اصل وجہ کو سمجھ رہی تھی۔ تھامے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنی شدت کی مہر لگا چکا تھا۔ انداز جارحانہ تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی آخری انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اچانک اٹھ کر پیچھے ہٹنے پر جیسے ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی۔ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس لڑکی، میں تمہیں صرف کچھ دن تک کا وقت دے رہا ہوں، صرف 1 مہینے، اور اس مہینے کے اندر اندر اپنے ذہن کو پوری طرح اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ اور یہ میرا کمرہ ہے اور تمہارا بھی، تمہیں اسی کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہے، تو یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ وہ سکون سے اس کا سکون تباہ کرتا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمفرٹر اوڑھے لائٹ بھی آف کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کتنی دیر وہیں پر بیٹھی اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ ارے یہ محترمہ صبح صبح کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر ابھی باہر نکلا تھا۔ اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا جب اس نے عنایا کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں زرشے سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، آج وہ آئی ہی نہیں کام پر۔ کل صبح آئی تھی اور ایک بیگ دے کر چلی گئی مجھے یہ بیگ بھی اس کو واپس کرنا ہے۔ بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تو مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے جلد بازی میں بتا رہی تھی، جیسے اس وقت اسے ارجنٹ زرشے سے ملنا ہو۔ چہرے پر رونق تھی اور ایکسائٹمنٹ بھی الگ لیول کی تھی۔ نہیں، تم اس سے ملنے نہیں جا سکتی، پہلے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم اتنی زیادہ خوش، تم تو ناراض تھی نا اس سے، اور پھر ناراضگی میں تم اس سے بات نہیں کرتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے اب تک تمہیں منایا ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ کل صبح کے بعد تو اس نے خود بھی زرشے کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے زراور نے اس کے سامنے اپنے دل کے جذبات کھول کر رکھے تھے، تب سے زرشے اس کی نگاہوں سے دور ہو گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اسے وش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے صبح سے اپنا دیدار بھی نہیں کروا رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح شہر کے لیے نکلنے والا تھا، اس لیے اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا ناشتہ نہ بنایا جائے، ورنہ یقیناً زرشے حویلی میں ہی نظر آتی۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں منایا، لیکن آج اس کا برتھ ڈے ہے نا، تو اس کی ساری غلطیاں معاف۔ اب بھائی، آپ کو تو پتہ ہے نا میرا دل کتنا بڑا ہے، اور اس کی برتھ ڈے پر میں اسے معاف کر سکتی ہوں۔ اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو زراور دلکشی سے مسکرا دیا۔ ہاں جی، بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ سب کو معاف کر دیتی ہیں، اور مجھے یقین ہے تم اسے بھی معاف کر دو گی، وہ شرارتی انداز میں کہتا۔ اینڈ پر بالکل سیریس ہو کر بولا عنایا، جیسے اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں جہاں غلطی میری ہے وہاں جھکنا مجھے ہی پڑے گا، اور میں نے معافی مانگی تھی، میں نے کہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مجھے معاف کر دیں۔
اور اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں۔ میں نے کبھی ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالیں، بلکہ وہ خود مجھے بوجھ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ میں نے اس شخص کو آج بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ چھوڑنے کا حق میں نے صرف اس کو دیا تھا، اور یہ حق آج بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ آج چھوڑے گا یا کل، اسے اجازت ہے۔ میں نے غلطی کی، میں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا بلکہ سزا دی، اور میں یہ سزا کو سہ رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں جس دن یہ سزا ختم ہو جائے گی شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کو سکون مل جائے گا، اس گھر کے بیٹے اس گھر میں واپس آ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے اس گھر میں سب کو تکلیف پہنچی ہے، میں سب کی اذیتوں کی وجہ ہوں۔ میں گھر کے 2 جوان بیٹوں کو کھا گئی۔ چاچی بھی غلط نہیں کہتی، میں سچ میں مانوس ہوں۔ میں کسی کو کیا معاف کروں گی؟ میں تو خود اپنے کیے کی گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے اپنے گال پر بہتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا تھا، جبکہ زراور یہ بات کر کے ہی پچھتا رہا تھا۔ کتنی خوش تھی، تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے ایک چھوٹے سے جملے نے اسے اذیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ تم نے گناہ نہیں کیا، نادانی کی تھی انایا۔ اپنی اس چھوٹی سی غلطی کو گناہ کا نام نہ دو۔ تم بہت ہی بے قصور تھی اور آج بھی بے قصور ہو۔ تم تب بھی بے قصور تھی اور آج بھی بے قصور ہو۔ اور جہاں تک بات ہے مقدم شاہ کی، تو میں تمہیں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کا گناہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے معاف کر کے واپس حویلی والے سینے سے لگا لیں۔ اس دن چاچی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو چاچا جان نے باتوں ہی باتوں میں دادا جان سے بات کی تھی کہ مقدم ایک دن کے لیے حویلی آ سکتا ہے۔ تب دادا جان نے انکار کیا تھا، اور نہ ہی اقرار، لیکن اگلی ہی صبح وہ اس کو حویلی بلا چکے تھے۔ دادا جان نے اس وقت تو کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ بہت زیادہ خفا ہوئے تھے چاچا جان کے اس فیصلے پر، اور انہوں نے صاف الفاظ میں چچا جان کو منع کر دیا تھا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقدم کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے صفائی دے رہا تھا۔ بھائی، آپ کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ آپ نے جانا تھا لیٹ ہو رہے تھے، لیٹ ہونے کی وجہ سے آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، یہاں باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ ایک تو میں بھی آپ کو باتوں میں لگا دیا، وہ نہ جانے ابھی کیا کیا کہنے والا تھا۔ جب انایا نے بولنا شروع کیا تو پھر بولتی ہی رہی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ وہ مزید اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے وہ شاپنگ بیگ اٹھائے جلدی سے حویلی سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ دیکھ رہا تھا، جو یقیناً وہ پہچان بھی چکا تھا۔